تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ سکھوں کی یونیورسٹیاں بننے کے لیے نہیں بنا، اور سکھوں کو راہداریاں دینے کے لیے نہیں بنا، اور سکھوں کی گندگی کو مدینہ پاک سے تشبیہ دینے کے لیے نہیں بنا۔ یہ صرف رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے بنا، اور اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے، دین کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بنا۔ جس کو بہت ہی سکھوں سے پیار ہے نا، وہ امرتسر چلا جائے، وہاں جائے اور وہاں جا کر سکھاں دے ہاتھاں چ ہاتھ پا کے گانے گائے، سانو تو کوئی پریشانی نہیں، جدھر دل کرے جدھر چلا جائے۔ دین ہمیشہ اپنی پاور سے کھڑا ہے، اور تا صبح قیامت دین نے اپنی پاور سے کھڑے رہنا ہے۔ یہ لوگوں کو گھمنڈ تھا نا دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے، مینار پاکستان میں آپ نے آ کر بتا دیا دین کسی کی وجہ سے نہیں کھڑا، دین رسول اللہ کی عظمت و شان کے صدقے اپنی وجہ سے کھڑا ہے۔ آج چکا ذرا کڑا کڑے گل مندہ توجہ، ایک بندہ کہتا ہے یہ عارضی لکیر ہے، اس معنی میں یہ عارضی لکیر ہے کہ ہم نے دہلی کے لال قلعے پر جھنڈا اسلام کا لگانا ہے۔ یہ اس لحاظ سے نہیں کہ سکھا انتہا کے قبض سے بڑھے ہندو انتہا کے جناب ساڑھے نے راج کرنے، اس لحاظ سے ضرور عارضی ہے۔ اقبال کہتا ہے اسلام تیرا دیش ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے۔ اس واسطے اس طرح کی جو اس نے گفتگو کی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کہ یہ تو پاکستان کو نہیں مانتے، تو دلی کے لال قلعے پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا کیا لہرانا ہے؟ یہاں اسلام کا جھنڈا اٹھانے سے یہ بیزار ہے۔ آپ حضرات نے یہ باتیں کرنی ہیں، جہاں بھی بیٹھنا ہے نا کہو سیدھا جو بہادر شاہ ظفر کا بھی بدلہ لینا ہے، نہیں لینا۔ اس واسطے اسی انہاں دی گلاں دا جواب دے لے نہیں، اے ہے نہیں اس قابل کہ انہاں نوں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لیکن جاہل بھی اپنی ہاتھ ہی رہے نا، جاہل بھی اپنی ہاتھ ہی رہے، نہ ان کو پتہ ہے دین کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے دنیا کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے سیاست کیا ہے، بالکل ان کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ بس ان کے بے دام غلام ہے، لیکن اب تمہیں غلامی کو چھوڑنی پڑے گی یا ان کے پاس جانا پڑے گا، اور یہاں محمد رسول اللہ کے غلاموں کا دور آنے والا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے دین آئے گا تو ہماری خیر تو ہے
نہیں. اب یہ سکھوں کی پناہ لینا چاہتے ہیں. سکھ آپ کو رگڑے جانے تو ہم نے کی بچانا ہے. سکھاں کو تو اسی 1947 کا بدلہ لینا ہے, اسی بھولے نہیں. اسی جتنی مرضی انہوں نے راہداریاں بناؤ اور 70,000 جڑیاں عورتیں چک کے لے گئے بچیاں, اسی انہوں نے آواں بھولے تے کوئی نہیں. اسی چلے بھی گئے تو ساڑی نسلیں یاد رکھیں. اسی سکھاں دی پناہ لے کے سمجھو دین اور تختے نہیں آنا. یہ بجتے جا رہے ہیں کہتے سانو بچاؤ ہے, سانو بچاؤ ہے, لبے کڑے کی کرو ہے. کچھ بھی ایسی نہیں کرو, اسی نے دین تختوں تے لے آنا چاہیے. انشاءاللہ. جڑا بندہ میں کئی بھی کرے سے بیچارہ ہے گھر چکی ہوا ڈاکٹر چکی نہیں رہے, یہ وجہ بے یقین بندے نا ایسی نہیں سامنے ہونا چاہیے. وہ جا کے اتنے مکھانے کھان اندر کئی مکھانے کھا رہے ہونے, انہوں نے کی پتہ باہر کی ہوئے. اور دادا صاحب کام دھماکوں سے اندر مکھانے کھا رہے ہیں. ہاں جی, انہوں لوگوں تو پیسے کوئی نہیں ہوئے جنہیں لایا کر لی ادھر آٹو چل. انہوں نے کی پتہ ہے بات کل کی ہو گئی. اور چھتری والے باپ کو ملان وہ جب مزار ڈھاڑ آئے تو ملان اٹھ کے چلے گئے. بعد دن میں اتھے لوگڑیاں وہاں, بعد دن میں اتھے روون. میں کہا تو 4 ملان کے تھے مر جانے ہیں تو بابے کا مزار تو کوئی نہیں سی چکڑا کے ذریعے. یہ خالی مکھانے کھان جو گئے جب اس واسطے تو 4 ملان کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی تھلے کرو دادا صاحب سے مزار ہے اتھے تھلے کرو. اتنی گل سی نہیں کی تھی. اسی گل کرتے تو کہتے نہیں یہ بڑے انتہا پسند ہے. سبحان اللہ. اس واسطے جڑا بندہ مکھانے کھا رہا ہے وہ جناب میری گفتگو ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ تو صرف مکھانے کھا رہا ہے تو آنوں دے حضور دے صدقے کئی چیزیں مل گیا. اور تو جو بندہ اپنا نیت کر کے دادا صاحب آئے مکھانے لگ جاتے ہیں, روٹی دی آوے تو روٹی لگ جاتے ہیں. وہ تو سخی جو ہے ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں, جن کے دروازے کھلے تھے ہر خدا کے واسطے. سبحان اللہ. شہرو جو میں جات چاہنا تواڈے سامنے تے تانوں کی مسائل ہے میں اج تک تواڈی سمجھ نہیں آئی. پاکستان کا مطلب کیا؟ اس طرح کہنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصیر المتردد وکان ربعا من القوم ولم یکن بالجاد القدد ولا بالسبت کان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرف اضعج العينين آدم الاشفار جلیل المشاش والقدد اجرد المصرفة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجلب الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة مرا وضاهة هابا ومن خالته معرفة محبة يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله وتاج دار ختم نبوة. میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھی ہے اور بھی پڑھوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تو میلاد کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. سکھاں کا اتنا احترام ہے کہ سر تے چٹی پٹی بتی تے سیرت النبی کا خطاب کرتا ہے ٹوپی بھی نہ پا سکیا. دسو یار اتنا بھی رسول اللہ کا حیا نہیں آیا. سکھاں کا اتنا حیا جو سفید پٹی بن کے
تے جناب اتھے پہ بڑھ بڑھ کرے لگے آج رسول اللہ دی عزت دی جدو سیرت دی کرے نا کی سیرت بیان کرنے ان کو کیا پتا ہے حضور کی سیرت قدر نبی دا ایک ہی جانن اور قدر نبی دا ایک ہی جانن زور نہیں آیا یہ آواز بڑی دور تک جائے اور قدر نبی دا ایک ہی جانن 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 خیرو آواز نہیں آئی آواز جڑی میں چاہتا ہوں نہیں آئی اینج نہیں ہاں جی یہ واقعی انہیں پتہ لگے اسی زمینے جڑا سکھا دا لحاظ کیتا تے حضور دا لحاظ نہیں کیتا اور قدر نبی دا ایک ہی جانن اور قدر نبی دا ایک ہی جانن جڑے جڑے رسول اللہ دے دین دے دشمن جڑے حضور دی عزت دے دشمن جڑے رسول اللہ دے صحابہ دے دشمن جڑے رسول اللہ دے آل بیت دے دشمن جڑے اولیاء کرام دے دشمن یہ ساری میں گھگونا واسطے کر رہا ہوں اور قدر نبی دا ایک ہی جانن میں لبرالہ واسطے کر رہا ہاں جی اے لبرالہ واسطے پاکستان لبرالزم کے لیے بنا فلاں کے لیے بنا روٹی کے لیے بنا قائد اعظم کو بھی سمجھنا ہے ان کے نزدیک اقبال کو بھی سمجھنا ہے میں سب ان کبیروں کو یہ کہہ رہا ہوں اور قدر نبی دا ایک ہی جانن اور قدر نبی دا ایک ہی جانن توجہ جنہ گرفتاری کے دوران ساڑھے مڈیاں نو ماریا منہ تے مکے مارے بھائی لبیک کا نعرہ بند کر دو صرف اپنی تنخواہ حلال کرنے واسطے یہ میں نعرہ انہوں واسطے بھی لان لگا اور قدر نبی دا ایک ہی جانن جنہ بھی لبیک کے خلاف اپنا بغض مٹایا تے کفر کو خوش کرنا چاہیا اور اپنے افسرانوں خوش کرنا چاہیا میں اتنے گرفتار کر لیا میں اتنے پرچہ کٹ دیتا پتر اے انگلیاں قیامت بولن گیا جڑے تو جھوٹیاں گواہیاں دیتیاں لبیک کے خلاف تے جھوٹے پرچے کٹے انہوں نے خلاف ہونا رہا اور قدر نبی دا ایک ہی جانن ڈبل آوے نا انہاں کا مومنٹی کمیونٹی کی تھی نا انہاں نے مسیح دیکھے نہ حافظ دیکھے صرف تنخواہ کی خاطر ہاں تنخواہ جو ملتی تھی نہ حافظ دیکھے نہ قاری دیکھے نہ عالم دیکھے دو ساڑھے عالم شہید ہو گئے انہاں واسطے نائرہ واسطے ڈبل بننا توڑی اور قدر نبی دا ایک ہی جانن 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 اور اگلی گل جنہ جدو حضور دی گل آئی جنہ پیو بھی نہیں رکھیا کہتے ہیں نبی آتا ہے انسانوں کو ملانے کے لیے میں آگو حضور مکی جلانے نبوت فرمایا کہ جڑے غلام بن گئے پیو پرانے دشمن ہو گئے جڑا بھائی مسلمان ہو گیا دوسرے بھائی دا دشمن ہو گیا بیوی شوہر دی دشمن ہو گئی خاندان خاندانہ دے دشمن ہو گئے کہ نہیں نہ دین پڑے آتے بڑھ بڑھ بند کر یا
توجہ کرو، یہ تو ہو گئی نا گل، ایک بار یہ اور لا کے تو پھر اگلا دوسرا شعر پڑھنا ہے۔ اور قدر نبی کا ایک ہی جانا، اور قدر نبی کا ایک ہی جانا، اور قدر نبی کا ایک ہی جانا۔ اور اگلی گل جنہ قدر نبی کا جانیا، جنہ قدر نبی کا جانیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے پیو کا سر کٹ لے، کہتا ہے نبی تو آتا ہے جوڑنے کے لیے، کہ میں کہا پیو کا سر کیوں کٹیا؟ حضور نے فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سارے امانتہ کیتیاں امین بڑھے، لیکن ابو عبیدہ جنہی امانتہ حق ادا کیتا کس نے نہیں کیتا؟ سارے امت جمین آئے، پیو دا سر نبی دی عزت کی خاطر کس نے نہیں کٹیا؟ حضور نے فرمایا میری امت دا جڑا امین ہے، انہیں تو رسول اللہ دی میرے اپنے نبی دی عزت واسطے اپنے پیو دا سر کٹ کے اپنے نبی دے قدموں میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا لکل امت امین وامین حاضر امت ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح۔ پیو دا سر کٹ کے کنوں نپ کے سر چک کے حضور کے سامنے آئے، فرمایا جدہ سر چکی پھرنا، عرض کی تھی یہ پیو دا ہے، فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کی تھی بھی ادبی کی تھی کٹ کے لے آیا۔ قدر نبی دا جانے والے انہوں نے تسی کہنا سو گیا بچ مجھے، جنہ نہیں جانے ہوتے کمینے نا، تے جنہ پیو بھی نہیں رکھا۔ قدر نبی دا جنت والے، قدر نبی دا جنت والے۔ شہر دور لاؤنا، ایک بار معمولی کر لے، ایتے دلو کرنا، چاہ دی پیالی دی خاطر نہ مجھ سے رسالت نہ برداری کر دیں۔ پتنی یہ لوگ کیڑی کیڑی حرکتہ کر گئے، صرف اپنی چند ٹکیاں دی خاطر پتنی کیڑے کیڑے پاپڑ پھیر گئے، کہ پیو نو کٹ کے سر سے حضور دے پیرہ کے لے آنا، یہ نرم ابو عبیدہ بن جراح دی شان کے مطابق آئے۔ ہاں جی، اور قدر نبی دا جنت والے، تھوڑا جا زور ہو، اجھے تسی مدینہ پاک تو پہلے بدر جو، پھر بدر جو ہو کے پھر مدینہ پاک، این کر کے نارا اجھے 200 کلومیٹر دور، اجھے 200 کلومیٹر دور جناب بسم اللہ شاہد، آپ 200 کلومیٹر ہے دور، یہ 200 کلومیٹر دا حساب لا کے آواز اچھی کرنے، اور قدر نبی دا جنت والے، اور قدر نبی دا جنت والے، یار قدر نبی دا جنت والے، اور سمجھ آئی؟ توجہ میدان عہد حضرت پتہ چلیا کہ رسول اللہ تے حملہ ہو گیا، جنہ قدر نبی دی جانی پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا، حضرت ان میں عامر چلیا مدینہ پاک دو، اگے صحابہ ملے، فرمایا حضور تک کی حال ہے؟ حضور تک حال ٹھیک ہے، تو اڑا پیو بہت ہو گیا، شہید ہو گیا، فرمایا باپ کو چھوڑے حضور کی بات کرے۔ اگے گئے پھر پوچھا حضور تک کی حال ہے؟ فرمایا حضور تے ٹھیک ہے، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، فرمایا میں نے شوہر کا نہیں پوچھا، حضور کا بتاؤ، فرمایا حضور ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلے، پھر پوچھا حضور کا دسو کی حال ہے؟ صحابہ کیا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، فرمایا میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا، حضور کا، فرمایا حضور ٹھیک ہے۔ اگے گئے پھر صحابہ کو پوچھا دسو حضور کا کی حال ہے؟ اللہ کہا حضور ٹھیک ہے، تمہارا برا بھی شہید ہو گیا۔ اگے آ گئی میں رسول اللہ کی زیارت کی تھی، فاخذ ملاحیوں نے صوفی، اگے حضور کا ماما نے کرم پکڑیا،
جدو قریب آئی آئی حضور دا دامن کرم پکڑ کے عرض کی کہ حضور میں نے رستے پتہ چل گیا میرا پیو بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی بھرا بھی لیکن کل مصیبت بعد کا چلے حضور کو اڑے ہو گیا کہ پریشانی پریشان کر سکتی اے جنہ قدر نبی دا جانے اے کہنا بچہ حالات نہیں ٹھیک بچہ لپیک کو لڑو ہو جا پیو بھی یہ کر کرے شوہر بھی یہ کر کرے پتر بھی یہ کر کرے ماما پتر نہ یہ کر کرے چاچے اپنے بھتیجا نہ یہ کر کرے کیا نہیں کر دو اے دکھر حدیث میں نے پڑھی یہ تو صرف جلوس سے جانے ہم جانے تو سب کیڑے پتر دیتے ہیں 4 رشتے چلے گئے تو مائیوں نے کی گل کی تھی کلو مصیبت البادہ کا چلل ہون پھر نہ لڑا اور قدر نبی دا چاچن والے 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 اور میں اگلی حدیث پڑھ کر ظاہر بات ہے جناب خطیب الاسلام صاحب فرمایا ایک بندہ کہندا ہے مولوی خادم نالوں میں زیادہ دین جاننا اور کردار پر بارڈر کو پتہ لگ گیا اور میرے نال زیادہ کتنے دین جانتے جڑا وہ جانتے ہیں اسی پڑھے ہی کوئی نہیں تے جڑا اسی پڑھیا ہوئے جڑا اسی پڑھیا ہوئے عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ اے ذرا تسی یہ بھی چلاؤ نا موبائل بھی موبائل چلاؤ سارے شیروں تاجدار ختم نبوت ختم نبوت سٹیج آئی چلاؤ جدہ جدہ موبائل قیمتی ہو میں چلاوے میں سمجھے میں میرا موبائل بڑا قیمتی ہے میں چلاؤں گا مدنی کی ہو جانا ہے لبیک 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 یا توجہ جدو میں حدیث پڑھتے رہنا ہے تو اسی موبائل نہ ٹینشن چڑھا واہ 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 اے زبانی نہیں بولنا موبائل تو اڈائن کا بیان جائے حدیث تے خاموشی نہ سنی نا عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یدلال وجو تلال والقمر لیلت البادر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شرح شحمت اذنه ووفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وقنا العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشمخك السرحية سال الخطين قلي الفم مفقد الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ومعتدل الخلق بادر متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنظر المتجرد موصول ما بين النبض والسلطة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طبيب الزندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين يملو عنهم الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي حولا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض طرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي الصلاة لبيك 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 قدر نبی دا جانت والے زور لاؤ شیرو زور موبائل نہیں بند کرنے موبائل کا جب گل ختم ہونے لگے بند ہونے نا بیٹھ کے پھر چارج ہو جائے گی کہ کمال ہے
اور قدر نبی دا جانن والے 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 جانن والے قدر نبی دا 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 جانن والے اللہ جی اے جڑی میں حدیث پاک پڑھی ترجمہ تھوڑے جا سنا دے ہوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تو انہیں فہمر انہیں اینڈ آیا جدو انہیں منہ ڈھانپیا کہ قدر نبی دا جانن والے عبداللہ بن ملاحہ فرمایا کمینے ہو تو نبی علیہ السلام دے مبارک قدر دے پیرانار جڑی خاک دی دینا نفرت کی تھی حضور دے سامنے کر رہی ہمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ العالمین معبود دے سامنے کر رہی ہاں جی گالوں نے کہہ کی تھی فرمایا میں اللہ دی قسم چک کے کہنا نبی علیہ السلام کا مبارک قدر تیرے نالوں زیادہ خوشبودار ہے قدر نبی دا جانن والے شہرو اینترینا اتنی بڑی گل ایک جناب سکھان دا جڑا اس نے خود مدینہ نال تشبیہ دے دا صحابی دے رسول اللہ جب مبارک قدر دے نال وہ انسان فرما تیرے نالوں حضور دا قدر زیادہ پاکیزہ اگلی گل اور زیادہ حضرت جو نال سننا ساڑھی کو گل سمجھو اتنی تقریرہ تو بات ہے کوئی حوالہ بھی ٹوٹ جانا سی کھڑے ہوتے بعد پھر کوئی بندہ گل کرے تو کہتے جو فلانا بندہ ایک گل کرنے سے اور انہیں تو بھاؤکنا ہے مانو سمجھ کوئی نہیں پہنے وہ معمولی جی گل کرے تو تسی جناب او جی کدی شاہ صاحب سے فون کدی خطیب الاسلام جو کدی جناب پیرا مولانا عابد صاحب کدی فیضی صاحب کدی رنو شاہ او جی فلانا بندہ ہے کہہ رہا اینجی تھسڑنا جھوٹ میں نعرے لا رہے حضور میری جان حاضر میری عزت حاضر ہے تھوڑی جی کو گل ہو جائے گا جناب پورے ملک کے فون کھڑک جانا جی فلانے جو ہو گیا بلکہ تسی کہو چلے آئے کہ گل ہی کوئی نہیں اے جڑی حیثیت ہے جڑی تم گل کر رہے ہو کہ کردنا سا رکھے ہی رسول اللہ بات ہاں جی آپ نے بدلو بس کرو بڑی ہو گئی این حضور کی محبت این ہے حضور دے مبارک کدے دے پاؤں اٹھی گئی خاک لڑ میں جناب نفرت کی تھی کہ صحابی رسول کی گل کی تھی قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے اس مبارک قدر نے شافی فرما دیتا میرے لفظہ سے بہت کیتا میں کہے نہیں کہ شاف کیتا شاف فرما دیتا سبحان اللہ کیا بات ساڑھے کاٹے لگنے دے بجائے نا اقبال کہندہ جی کوئی نہیں میں عشق رسول ساڑھے کاٹے نہ لگ ذرہ عشق نبی الحق طلب سوز صدیق و علی الحق طلب اقبال کہندہ جی عشق رسول کوئی نہیں نا
تو پھر رب کڑو تھوڑا جا مانگ لے منگی تھوڑا جا لیکن 100 صدیق تے علی والا کل کو سمجھ آئی انہیں کھڑے کھڑے پیشاب مبارک کو فرما دیتا عبداللہ ابن ابی کہنے لگا پیچھے نمازہ حضور کے پڑھ دے کہ رہندہ بھی مدینہ پاک اس سی الہی عنی آزانی حد نبل و حمارے کا انہوں نے کہا حضور ایس مبارک قدر ادھر لے جاؤ ادھے پیشاب کی جڑی بدبو ہے نا میں بڑی عذیت ہوئی ملا جیون اور انزیب عالمگیر دا استاد تفسیر احمدی وچ لکھنا کہے انہوں نے کہا جب حضور کے مبارک قدر دے پیشاب دی انہیں توہین کی تھی تو صحابی رسول پھر بولے درباری شاعر پھر بولے اے کنہ دیا کھڑکیاں کھول کے سنو اس کے بعد ساری زندگی کان بند کر دو ایک روایت نال زندہ رہو اے روایت لے کے قبر بچاؤ تے اے روایت کا معنی تے مفہوم تے اسے روایت کا جناب بلند و بالا جناب عظم لے کے اسے روایت کا ایمان رکھ کے تے کل معاشرے میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو عوض کوثر سے پیش ہو جتھے نامہ اعمال بولے جا رہے ہیں جتھے پیش ہو اور تے پر صراط تے پیش ہو حضور بڑیاں گلاں دے محمد نے نہیں سنیا ایک گل سنی سی کہ تواڈے مبارک قدر دے پیشاب دی اے ایتھے گل کرو آج تو بات کل بند کر دینا ساری زندگی حضور دیا شانہ سننیاں پڑھ بڑھ کس لیے نہیں سننی صحابی کل کے کسی ذرا سر سے ہاتھ رکھ کے سننا جو انسانیت کی باتیں کرتے ہیں ہی وہ انسانیت وہ گستاخ رسول سلمان تاثیر کی قبر لکھا شہید انسانیت میں کہ 1400 سال اسلام دے شہید جیسے پڑھے لیکن انسانیت دے شہید آج کسی نہیں پڑھیا آج نہیں پڑھیا شہید جیسے پڑھے لیکن انسانیت دے شہید آج کسی نہیں پڑھیا نہیں پڑھے آپ لائے گا میں گل کرے اسلام دے شہید اسے پڑھے لیکن انسانیت دے شہید اسے نہیں پڑھے اسی اسلام کو بدلنا چاہتے ہو بدلے گا ناس مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں آجی موبائل کسی پھر تھا لکھ لیتے شیرو لبائک لبائک یا رسول اللہ 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 لو جی موبائل ہے جی روے گل دی اتنی بڑی ہونے لگی صحابی رسول کے ایک انسان کھڑیا مدینہ دا رہنا والا کھڑیا عربی بولتا کھڑیا آپ نے فرمایا سنو واللہ لمولو حمار رسول اللہ اطیب ریحا من کا فرمایا میں اللہ دی قسم چکے کہتا ہوں حضور دے قدر دا پیشاب تیرے نالوں زیادہ معطر دے باقی دے یا رسول اللہ لبائک لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک جڑے تیرے مذہبی مشیر تے وزیر انہا انہاں کچھ کے میں نے کا جواب ضرور دس کہ صحابہ اکرام جو حضور دے قدر دے پیشاب دے مبارک کی سنو نہیں کچھ سمجھ دے تو کیڑی کرتی تشبیح دیتی ہو تو کی سمجھ آمد مسلمہ مر گئی نا تم کی سمجھ آمد کوئی نہیں بولے گا
تہاڑیاں کسے گھنڈا کر دیا تو ساری دنیا ڈر جائے گی، اور جڑے ڈر دے انہوں نے کب کرو. ہاں جی نصر جھکا کے جیے، ختم کر کے نظروں سے نظریں. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی تو کرنا شروع کر دیا. صحابی دے کہنے نے حضور دے کہنے دا پیشاب ایک انسان نالوں زیادہ پاکیزہ، حضور دی شان ہی مرا اور مرا. جتھے کلندر بولیا میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال ہوئے تو بولنا شیرہ اور تم کی کہنا؟ کہنا خاک طیبہ از دو عالم خوش درست، خاک طیبہ از دو عالم خوش درست. اقبال کہنا دونوں جہان رسول اللہ دے مدینہ پاک دی مٹی دے برابر نہیں ہو سکتے. مٹی دے برابر جناب اے کہ گلا پہ کرنا تو کہڑے پاسے امت نو لے جانا چاہنا؟ امت کن کھول کے رکھو. اے تسی ہر گل سن کے کہنا مولی لگے رہنے. میں شاہ جی قبلہ تو ساڑھے دن پہلے لگے ہوئے جدو جہد کر رہے. میں تو اس ویلے کہنا سی کہ مسیطہ دے سپیکرہ تک گل نہیں رہنی. جڑے سانو کہنے سانے بڑے انتہا پسندن جب انہوں نے گربان تو ہاتھ پیا پھر چوں چوں کی تھی. میں کہا بس اتنی گل سی. اور تو پھر انہیں سی ازگے تو پھر اسی اپنے بڑے ظرف والے لوگ ہمیں شاہ جی چپ کر کے رہے ہیں. رہنا کسی نے بھی کچھ نہیں، جنہوں حضور دی عزت پیرا نہیں نہ دیتا یا جنہوں دیتا انہوں نے خلاف بولتے ہیں یا سازل شکال ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں. اے میں جناب پنجاب بلکہ پورے ہند کے شہنشاہ لیٹے انہوں نے سامنے گل کر رہے. ہاں جی کہنے جی جتنی بھی صوفیاء آئے وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے. میں کہا اقبال تو دستا صاحب لاہور کیوں آئے؟ انسانیت جوڑن واسطے آئے. کہتا بند آئے تو سار آسان، بند آئے تو سار آسان کسے در زمین ہند تخم سجدہ ہے. کہتا جی جتنے صوفیاء آئے وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے. میں کہا اقبال تو وہ داتا صاحب کس واسطے آئے؟ اقبال کہتا داتا صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیج بولنے کے لیے آئے. کیوں جی؟ میں آکھا داتا صاحب کی وجہ تو پھر ہند کے بت خانے باطل خانے نہیں اجڑے. یہ میں اقبال کو سوال ہے داتا صاحب آئے تو پھر کی ہویا؟ کرتارپور بنائے گئے یا انہوں نے جناب بت خانے ویران ہوئے؟ بس اتنی بات. پاسبان عزت ام الکتاب. کیوں جی؟ اقبال کہنا داتا صاحب کے قرآن دے محافظ بن کے آئے. جب میں کہا پھر کیا کیتا ہندوؤں نے بھی نال جناب بنا دے رہے، نال سکھاں نے بھی جناب کرتارپور بنا دے رہے، نال انہوں نے بھی آج نے کلمہ پڑھیا پھر ان کی شان ہی ہو رہے نا. انہوں تو حضرت عمر حضرت بلال نے لے کے حضرت ہوتے سن ابو بکر سیدنا آباد کا سیدنا فرمایا ابو بکر نے ساڑھا سردار کہ ابو بکر نے جنہوں آزاد کیتا وہی ساڑھا سردار. وہ تو پھر رسول اللہ کی غلامی دی وجہ ہے نا. کسی نے پھر قریب جانا کم تر بھی ہوئے تو پھر کتھوں عاشقانے ہو سے خوباں خوب تر خوشتر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہنا رسول اللہ کا غلام ہوئے ساری دنیا میں محبوب بھی ہو جانا تو سونا بھی ہو جانا. تسی کہنے پاس کر پہ اقبال کو پوچھتے ہیں داسا اقبال دادا صاحب سے نگاہ نال اے بت خانے اے انہیں دے گرجے انہاں دے کلیسے انہاں دے کنیسے ایک اجڑے یا آباد میں تو دس دادا صاحب نے اقبال کو پوچھتے ہیں نام مصور پاکستان کو تسی کون ہو جو کہ میں کون ہوگا؟ میرے نے کہنا مولوی انتہا پسندیاں کرتے ہیں. اقبال کہنا پاسبان عزت ام الکتاب. میں کہا پھر کی ہویا؟ کہنا کہ آز نگاہ شانہ باطل خراب. دادا صاحب نے ایک نگاہ پائی تو ہند کے پوتا تو کھانے اجڑ گئے اجڑ گئے. آج میں کہا پھر اور کی ہویا؟ پھر ہندوہ سکھانا اس دور جو حکمرانہ یاری شروع کر دیتی. میں نے کہا نہیں اس دور میں تو جناب غزنوی ہے جنہیں دادا صاحب کی تعلیم دنال سب تو بڑا ہندوہ دا بہت خانہ توڑ دیتا اور مندر توڑ دیتا. کیڑا سومنات کا مندر توڑ دیتا. یہ دادا صاحب کی تعلیمات کا سن کہ محمود غزنوی نے کیا سونا لے لے ہوئے اے بتنا توڑ بڑا. محمود غزنوی تاریخی جملہ کیا انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا نا وہ بت ویچن نہیں آئے بت توڑ رہا ہے.
کیوں جی گل تو اتنی ہے قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار قبیلے اتنی سیروں زور لانے پڑے میں ربیع الاول شریف دا جے 12واں دن ہے اج 18 دن رہنے تو میں یہ نہیں پا رہا کہ میرا گلا باقی رہے کوئی تقریر اور بھی کرنی آ میں کہنا یہی آخری تقریر ہو جائے ایسا کوئی سزا کرنی آ ایسا کوئی بچا کے رکھنے میں کل بھی جانا ہے پرانی جگہ بھی جانا ہے نا یہ میں زور چلا رہا ہوں نا سارا تسی کرا کے واسطے بچا کے رکھے کھڑے ہو لبیک لبیک قدر نبی دا جانن والے 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 پرتھوی راج میں جتے اٹھ بیٹھے سن اٹھے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جا بیٹھے وہ چمچے آ گیا انہیں کہتے اٹھ بیٹھے اٹھ بابا اتھو آپ مسلح چکے تھے اٹھ پہ آج میں نے اٹھا رہے ہو جڑا ہونے تھے بیٹھے ہو اٹھنا کوئی نہیں کیا بات سبحان اللہ ساڑھے فقیر جائی تھی ہوتے ہندوہ دا تالاب سی ہوتے ناڑے بہت نسل سی تو تسی شیر مطلب رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب لکھ دیو انہیں کیڑی شیر کی تھی باڑیاں کڑیاں چوک کے لے گئے بادشاہی مسجد انہیں گھوڑے بدے رکھے اپنے دور میں سنہری مسجد انہیں گھوڑے بدی رکھے اس واسطے شیر پنجاب ہے سانو ہی دسو رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے شیر پنجاب جہاں لیٹے اور شیر پنجاب اور اجمیر وچ لیٹے اور شیر پنجاب کا دہلی وچ لیٹے اور شیر پنجاب کے سرحد وچ لیٹے اور شیر پنجاب کے بریلی وچ لیٹے ہے نا حضور دی عزت آبرود دے دین دے پیرے ایک سکھ نے شیر پنجاب لکھ رہے ڈوب کے نہیں مرے بعد گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے سب کچھ بکا تھا عزت اصلاح بھی بکی تھی لاؤ جی سلطان الہند ہوتے انہیں ہندوہ دا تالاب سی ہوتے کنارے ایک بت لگے ہوئے سے سلطان الہند اس بت نو فرمایا چلو میرا لوٹا بھر کے لیا بت نے جب ایک لوٹا پایا پورا تالاب لوٹے بچ آ گیا ویسے انہاں مرنی گالے کوئی نہیں اتنی ساری چپ کہہ دیں اتنی چپ پوری لائبریری آ سکتی تو سلطان الہند ایڈے لوٹے پورا تالاب نہیں آ سکتا اس واسطے تو انگریزہ گل کی تھی اے محمد عربی نے غلام کم کی تھی میں ویسے مثال کدی بھی نہیں دیتی انہوں نے سمجھان واسطے کیا بات صرف میں کدی بھی مثال میں تھکتا بھی نہیں بنا دیا چپا دو کی ترقی کی تھی جڑا رسول اللہ تو میں کہنا رہا ہوں کیڑی ترقی دسو جی ہند نے لوٹے میں جو پورا تالاب آ گیا وہ ہندو منہ سکا کے پھیل گئے اے کی ہویا فرمایا چلو بہت کچھ ہونا ہے سویرے تو اٹھ اٹھان والے آ گئے اٹھن کوئی نہیں آپ نے فرمایا نے جڑے تھے بہنا ہے کہ انہیں اٹھنا کوئی نہیں انہیں اٹھن کٹ کے گھوں کڑیا کٹ کے گھوں کڑیا اٹھا کیا اور اسی جتنا مرضی کٹو جس بابی دی زبان جو نکلیا وہ تے خطاب نہیں سبحان اللہ جے اس بارڈر کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر انہیں پرتھوی بنایا اور اصل کے مقابلے بھائی بنایا فرق کوئی نہیں بھائی اور پرتھوی دے بھائی کوئی فرق نہیں اور پرتھوی وچ کند بھرایا تے بھائی بھی سلطان الہند روحانیت کری بس اتنی تو اٹھا کرنا کرنی ہے مکمل حضور دے دین والا ساڑیاں تقریریں صرف سن کے آہا جی بتانا کلہ بڑیاں چلیے کیتیاں لیکن میں تینوں پاؤ او تھلے بیٹھا رہے بالکل انہوں نے کہا بس بھائی بس بھائی
گل سنا ملا اور نہ نبی کہتے پیا ملا اور نہ علمہ وچ پھسا ملا قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے پھر میں چاہتا میرا گلا جڑانا بالکل اور کھل جائے تو آٹا بھی کھلے تاکہ کدی پھر بند نہ ہوئے قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے 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 قدر نبی دا ہن تسی کہنا قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ لاہور پھر کہنا سو گئے وچ اجمیر پھر کہنا سو گئے وچ دلی پھر کہنا سو گئے وچ سرہند پھر آخر سے کہنا سو گئے وچ بریلی یہ باری باری نہ رہا قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ لاہور قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ اور قدر نبی دا جانن والے دلی کہنا ہے نا تو وہ تو بڑے بڑے شاہ لیٹے شاہ غلام علی دلوی لیٹے شاہ ولی اللہ محدث دلوی لیٹے شاہ عبدالرحیم محدث دلوی لیٹے شاہ عبدالحق محدث دلوی لیٹے وہ تو بڑے بڑے شیر لیٹے جناب امام علی بات قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے اور سرہند کہنا ہے قدر نبی دا جانن والے اور جناب عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اور اے گل کر کے میری گفتگو ختم تاکہ بابا جی بھی راضی ہو جانا اعلیٰ حضرت بریلوی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا رضا کی طرح کوئی سحر بیان اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوفی ہے طبع رضا کی قسم اسی بزرگوں دیا کشتیاں کرانے کے قائل کوئی نہیں لیکن اعلیٰ حضرت کہہ فرمانے جنت دیا بلبل ایک طرف تو دوسری طرف تو اڑ کے جانی آنا اور کوئی نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن اے نغمہ ضرور پڑھتی آن کہ جیڑا برے صغیر حضور دی عزت دا پیرا آمن رضا دیتا ہو کسے نہیں دیتا دیتا سارے لیے یہ مطلب نہیں لیکن جس انداز میں امام احمد رضا پرواز کر گیا اور امام احمد رضا یہ اور اسے حساب نہ نعرہ بھی لانا کوئی نہیں اسی موبائل جیبن پال ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اور بھائی گل سنو اعلیٰ حضرت چونکہ بہت ڈاٹے قادریان کہ بغداد کا نام پہلے لڑا ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت کا من بھی تو میرا نام کیا بغداد تو بغیر کے میرے آتا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کچھ بھی جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا ایک فارغ میرے ذہن ایک گل لائی میں کہا ادھروں ہی کوئی آئی میں بابی رہا کیا میں کہنا اچھا نہ پڑھنا ہے یہ یارویں آڑے پیر کا پہلے نام نہ لیا اور کہنا ہے بغداد اس ہو گئے قدر نبی دا جانن والے یہ یارہ باری نعرہ لانا ہے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے اور قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے اور 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 قدر نبی دا جانن والے
5 ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ قدر نبی دا چاند والے اور 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 قدر نبی دا چاند والے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ